بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند کا قربانی سے متعلق نہایت اہم فتویٰ آ چکا ہے، جس کا سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر ایک کشمکش ہے کہ کیا اس سال قربانی نہیں کی جائے گی، کیا غرباء اور مساکین اور محتاجوں کی مدد کر دی جائے۔ ان تمام تر سوالوں کو لے کر دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے۔ فتوے کے اندر سب سے پہلے یہ لکھا ہے، عید الاضحیٰ کا وقت قریب ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال حالات کے پیش نظر قربانی کی بجائے اتنی رقم کے ذریعے غرباء، مساکین اور محتاجوں کی مدد کر دی جائے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ نیز نماز عید اور قربانی کے متعلق سے ضروری ہدایت کے بارے میں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی جامع اور مختصر تحریر مرتب کر لی جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک مستقل عبادت کی ہے۔ قرآن کریم میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلسل 10 سال قربانی کرنے کا اہتمام فرمایا۔ احادیث نبویہ میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے ہی سے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسری طرف وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اس سے کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سہارا کر سکتا ہے؟ اس لیے فقہائے کرام نے ہر عاقل، بالغ، مرد، عورت اور مقیم جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایام قربانی میں قربانی کی عبادت پورے اہتمام اور خوشدلی کے ساتھ انجام دینی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کرو۔ قربانی کے ایام میں دوسری کسی عبادت کو قربانی کا بدل سمجھنا غلط ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزے رکھنے سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی نہ کر کے یہ چاہے کہ وہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ تارک عبادت سمجھا جائے گا اور گناہگار ہوگا۔ لہذا جن مسلمانوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی طرح کی غفلت برتنا اسلام اور اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو شاعر اسلام میں سے ہے۔ یہ محض جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کے شعار کے طور پر اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قربانی کی بجائے اتنی رقم غرباء، مساکین کو صدقہ کرنے کی بات قطعاً درست نہیں۔
یہ سراسر ناواقفیت ہے۔ اسلام میں غرباء اور مساکین کی مدد کا مستقل تاکیدی حکم ہے، جس کے لیے صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں طرح کا نظام موجود ہے۔ اب چند ضروری ہدایت ذکر کی جاتی ہے۔ عشرائے ذی الحجہ میں عبادت کا خوب اہتمام کیا جائے، بالخصوص نویں ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ احادیث میں اس دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرائے ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور 1 رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند تکبیر تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہے، اس لیے سنت کے مطابق یہ نماز پورے اہتمام سے حسب شرائط جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ 10ویں ذی الحجہ عید کی نماز کے بعد سے 12ویں کے غروب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ مسنون طریقے پر قربانی کی جائے، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹائے یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے ذبح کرے۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت بھی کی جائے اور دعا پڑھ لی جائے۔ حسب استطاعت اچھے سے اچھا اور اعلیٰ قسم کا جانور ذبح کرنے کی کوشش کی جائے، عیب دار جانور سے احتراز کیا جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت ہر ایسے طریقے سے احتراز کیا جائے جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو، پہلے ہی سے سارے انتظامات کر لیے جائیں۔ جانور کو بے جا تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح کرو۔ قربانی سے پہلے جانور کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اسلام میں جانوروں کی بھی مستقل حقوق بتلائے گئے۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ احباب و اعزاء کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایام قربانی میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، جانور کے فضلات اور زائد چیزوں کو کسی مناسب جگہ دفنا دیا جائے، راستے میں عوامی مقامات پر ایسی چیز نہ ڈالی جائے۔ اسلام نے جہاں عموماً صفائی ستھرائی پر زور دیا ہے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے، وہیں راستوں اور گزارگاہوں کی صفائی کو خاص اہمیت دی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔